دوسری شادی کے اوپر جو خلا کا ایلیمنٹ ہے اور ڈیورس کا ایلیمنٹ اجازت کے بغیر، اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے، اور وہ وضاحت لنکڈ ہے دوسری ہماری بات سے، جو کہ ہے کہ جو جسمانی تشدد ہے، اب صرف وہ جو ہے اگر ایک خاتون کلیم کر رہی ہے تو وہ ایک بنیاد نہیں بن سکتی ایویڈنس کی کسی کیس کے اندر۔ اب آپ کا نفسیاتی طور پہ اگر آپ پہ کسی قسم کی چیز ہوئی ہے، گال گلوچ ہوئی ہے گھر کے اندر، یا آپ کو کسی طرح آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے، تو وہ بھی اب ان کیسز کے اندر ایڈمیسیبل ہے خاتون کی طرف سے، جس کو وہ بتا سکتی ہیں۔ تو یہ سر ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، جس کے اندر ایک خواتین کے لیے ایک اور ایونیو کھل جاتا ہے، جس کے اندر اگر ان کو گھر کے اندر جسمانی تشدد جو ہے وہ اگر نہ بھی ہوا ہو، لیکن وہ یہ چیز پروف کر دیں کہ جی میرے ساتھ اس طرح سے زیادتی ہوئی ہے کہ میرے ریڈیکیول کہہ لیں اس کو، گال گلو جیسے میں نے پہلے کہا وہ کہہ لیں، نفسیاتی طور پہ اگر کسی کو نقصان پہنچا ہے تو اس کو وہ کورٹ میں ایز ایویڈنس لا سکتے ہیں، اور اس کی بنا پر بھی عورت جو ہے اپنے جو حق ہیں وہ کلیم کر سکتی ہے۔ جی بالکل سر، بڑا اچھا جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ بات ہے۔ ویسے تو اگین وہ جسٹس کیانی صاحب جو ہے نا، ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 ہفتے پہلے انہوں نے شاید ایک اس قسم کا بیان دیا تھا کہ جی وہ لائک ججز بھی ہیں اور نہ لائک ججز بھی ہیں۔ اب یہ بات ہم نے نہیں کی، انہوں نے کی ہے۔ سو اب اگین اگر وہ کسی اس طرح کے جج کے پاس کوئی کیس چلا گیا ہے اور اس نے کچھ عجیب سا فیصلہ دے دیا ہے تو جس کی وجہ سے بات سپریم کورٹ تک پہنچی ہے، تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ ادروائز تو دیکھیں کہ جہاں تک یہ والا معاملہ ہے نا، کہ ظاہر ہے جسمانی ٹارچر تو ایک چیز ہے ہی ہے، جو مینٹل ٹارچر ہے وہ اب اس کی بنیاد پہ اگر ڈیورس لی جا سکتی ہے، بڑی اچھی بات ہے اس طرح کا فیصلہ آنا کہ وہ ری ایشورنگ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اب اس فیصلے کی بنیاد پر ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے سنیں گے تو ایک ری ایشورنس ہوگی۔ بٹ ادروائز تو آپ دیکھیں نا کہ خلا کا جہاں تک معاملہ ہے، مطلب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مطلب جو ہماری آڈینس ہیں وہ پلیز کامنٹس میں بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ مطلب ایک خاتون اگر جا کے عدالت میں کہیں کہ جی میں نے کسی صورت اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، مطلب مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے، اب مطلب یہ مجھے ٹارچر کسی طرح سے بھی نہیں کرتے، لیکن اب بس میرا نہیں ہے دل ان کے ساتھ رہنے کا، تو خلا تو نہیں روکی جا سکتی، خلا تو ملے گی۔ اگر ایک خاتون نہیں رہنا چاہتی تو نہیں رہنا چاہتی۔ جو اس میں دوسرا پوائنٹ ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ وہ انٹرسٹنگ اس طرح سے ہے کہ وہ نئی ایک بات ہے، اور وہ ایسے ہے کہ پہلے کیا تھا کہ جی آپ اگر کوئی مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یا تیسری شادی کرنا چاہتا ہے اجازت لے کر، تو اپنی پہلی بیوی یا بیویوں سے اجازت لے کر وہ کرے گا، اور اگر اس نے اجازت نہیں لی ہوئی اور اس کی جو پچھلی بیوی ہے وہ عدالت چلی گئی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اس کے جو ہسبینڈ ہیں اس کو فائن بھی ہو سکتا ہے اور جیل بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ مطلب یہ فائن یا جیل یا دونوں چیزیں تو ہو جائیں گی، لیکن جو آپ کے کیا ہیں جو دونوں نکاح ہیں وہ قائم رہیں گے۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جی اگر وہ خاتون آ کے یہ کہے کہ جی میں نے اب کیونکہ اس نے اجازت نہیں لی تھی تو میں نے اب اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی بنیاد پر خلا مل جائے گی۔ اگین بڑی اچھی بات ہے اس طرح سے کہ ری ایشورنس کے لیے، بٹ ادروائز میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایک خاتون یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے کسی کے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر اس کو کوئی بھی قانون زبردستی روک نہیں سکتا رہنے کے لیے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔